السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 71. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے. وَاتْلُو پڑھ کر سنائیے ان کو، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا نہیں دیا، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتْلُو پڑھ کر سنائیے ان کو علیہم نبأ نوح، یعنی کہ کہاں ان کو خبر دے دیجیے، نبأ خبر دیجیے نوح علیہ السلام کی. اذ قال لقومہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری قوم اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے، ان کان کبر بھاری معلوم ہوتا ہے علیکم تم پر مقام ہی میرا یہاں پر رہنا وتذکیری بآیات اللہ اور میرا ذکر کرنا، میرا پڑھنا اللہ تعالیٰ کی آیات کا. فعلی اللہ تو مزید ارشاد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل تو میں نے توکل کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا. اتنے سالوں انہوں نے اپنی قوم پر مہربانی کی، اتنے سالوں انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے. تو انہوں نے اپنی قوم سے آخر میں یہی کہا کہ اگر تمہیں یہ سب چیزیں بھاری لگتی ہیں تو میرا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے. فَأَجْمِعُوا ارشاد ہوتا ہے کہ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر صرف اپنے شرکا کے ساتھ اپنی تدبیر کو پختہ کر لو. فَأَجْمِعُوا جمع کر لو أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ اپنی تمام کی تمام تدبیروں کو بھی اور اپنے تمام کے تمام شرکا کو بھی، جو تمہارے جتنے بھی شریک تم نے بنا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، سب کو اکٹھا کر لو. ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ پھر تمہاری تدبیر تمہارے گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، یعنی کہ ثم لا یکن کہ امرکم پھر تمہاری تدبیر علیکم حکمتن کہ تمہاری گھٹن کا باعث نہ بنے. حکمتن کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ابہام اور پوشیدگی، یعنی میرے خلاف تمہاری تدبیر واضح ہو اور غیر مبہم نہ ہو، چھپی ہوئی نہ ہو، یعنی کہ وہ کلیئر ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم اقضوا الی ولا تنظرون پھر میرے ساتھ کر گزرو، جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو وہ سب کا سب کچھ کر گزرو، سب کچھ میرے ساتھ کر گزرو. الیہ میرے ساتھ ولا تنظرونی کہ اور پھر اس کے بعد مجھے مہلت نہ دو، یعنی جو تم کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ، جو تکلیف تم مجھے دینا چاہتے ہو اس کو کرنے کے بعد مجھے کوئی مہلت نہ دو. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے آخر میں اپنی قوم کو یہ کہا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، یعنی اعراض کرو یعنی کہ پھر بھی اگر تم منہ موڑ لو فَمَا سَأَلْتُكُمْ میں نے تم سے کوئی سوال نہیں کیا، من اجر کسی بھی اجر کے بارے میں، ان اجریہ الا علی اللہ کہ میرا اجر تو صرف میرے اللہ پر ہی ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے میرے اللہ نے کیا حکم دیا کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے، کہ میں مسلمان ہو جاؤں. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے صرف یہی حکم دیا کہ میں مسلمان ہی رہوں. حضرت نوح علیہ السلام کے اس قول سے بھی معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی رہا ہے اور تمام انبیاء اسلام پر ہی آئے ہیں.
لیکن دین سب کا اسلام تھا. یعنی آئے وہ الگ الگ منہج پر تھے، ان کے متعدد منہج تھے، لیکن دین سب کا ایک ہی تھا جو کہ اسلام تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بہت ساری آیات میں، سورہ نمل میں، سورہ یوسف میں، سورہ یونس میں، سورہ آراف میں، سورہ نمل میں، سورہ معاہدہ میں اور سورہ الانعام کے اندر، ان ساری سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے دین کو ایک ہی دین قرار دیا اور ایک ہی دین کے بارے میں بتایا کہ سارے کے سارے انبیاء مسلمان ہی تھے. ان سب کا دین اسلام ہی تھا. اسلام کیا؟ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں آ جانا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، یعنی قوم نوح نے تمام تر نصیحتوں کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کا راستہ نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر بچا لیا، اور باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور باقی سارے کے سارے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. جنہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا. اور یعنی آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اور ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ. اللہ تعالیٰ نے جانشین بنایا، اسی لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو. آپ کو علم ہے اس چیز کا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے پھر سے تمام کائنات کی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو، انسانوں کو دوبارہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد لوگوں کو چلایا. اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا. سو دیکھنا چاہیے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے. عاقبت المنذرین، جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈرا دیا تھا، جو ڈرا دیے گئے تھے، ان سب کا انجام کیا ہوا. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے باقی رسولوں کو بھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سارے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس واضح دلائل بھی لے کر آئے. بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا، یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے. پہلے ایسا نہیں ہوا کہ ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس جب وہ چیز آئی تو پہلے وہ اس کو جھٹلا دیا ہو انہوں نے، اور پھر بعد میں انہوں نے مان لیا ہو. بما كذبوا به من قبل. جھٹلانے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ایسا کیا کہ اس پہ غور و فکر کر کے انہوں نے اس کو مان لیا ہو. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، ان کو بند کر دیتا ہے. نطبع على قلوب المعتدين. حد سے بڑھنے والوں کے دلوں کو یہ اللہ بند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملائه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں بتائیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیسے تنبیہ کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کیسے غرق کیا، مختصر ترین اللہ تعالیٰ نے 1-2 آیتوں میں ہی بیان کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس قوم کو اللہ نے کیوں ہدایت نہ دی، کیونکہ وہ جھٹلانے والوں کو اور جن کے دل حد سے بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایسے ہی بند کر دیتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو گمراہی میں حد سے نہ بڑھا دے.
پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں کیا دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات بھی خصوص 9 آیات بینات جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں کیا ہے، وہ مشہور ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 کو آپ مطالعہ کیجیے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھیجا ان کھلی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، بس انہوں نے تکبر کیا اور وہ سب کے سب مجرم قوم تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جرم کر رہے تھے کہ انہوں نے تکبر کیا، کیونکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو پھر وہ کس بات پر تکبر کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو جرائم پیشہ تھے، جنہوں نے جرم کیا، گناہوں کے عادی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید گناہوں میں مزید بڑھتے چلے گئے، اور ایک گناہ کے اوپر دوسرے گناہ کرتے ہی گئے، اور گناہ نہ صرف گناہ کرتے تھے بلکہ گناہوں پر اصرار بھی کرتے تھے۔ ایک تو خود انسان گناہ کرتا ہے، پھر انہوں نے گناہوں پر اصرار بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یہ پوری کی پوری قوم ہی مجرم تھی۔ نہ صرف فرعون بلکہ اس کے سردار، بلکہ اس کے ساتھ آس پاس بیٹھنے والے سارے لوگ مجرم تھے۔ آج اگر ہم اپنی قوم کو دیکھیں، ہم اپنی پاکستان کی قوم کو بھی دیکھیں، ہم اگر دنیا میں بھی مسلمان قوموں کو دیکھیں، تو مسلمان بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کے آس پاس جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ سب کے سب ایسے ہی ہو گئے ہیں، گناہوں میں لپٹے ہوئے، شرابوں میں دھلے ہوئے، زنا میں لپٹے ہوئے۔ تو پھر ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ کیسے نجات دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ، پھر جب ان کے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تو یقیناً صریح جادو ہے۔ یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی وہ تو کہتے کہ تو جادو ہے۔ قَالَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ، کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذرا سوچو تو صحیح، حق کی دعوت اور صحیح بات کو تم جادو کہتے ہو؟ بھلا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے مقاصد میں ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ اور میں تو اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کی مدد حاصل ہے اور اس کی طرف سے مجھے معجزات اور آیات بینات عطا کی گئی ہیں۔ مجھے سحر اور ساحری یعنی کہ جادو اور جادوگری کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اللہ کے عطا کردہ معجزات کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ میرے معجزات تو ان جادو سے کئی گنا بڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو لکم الکبریاء، کہ تم دونوں کو کبریائی مل جائے، بڑائی مل جائے فی الارض زمین میں۔ فرماتے ہیں کہ وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ وما نحن، اور ہم لکما تم دونوں کو بمؤمنین، ہم تم دونوں پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وقال فرعون ائتونی، اور فرعون نے کہا فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، کہ سارے کے سارے جادوگروں کو جو جو جادو جانتا ہے سب کے سب جادوگروں کو بلا لو، اکٹھا کر لو، ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ پھر کیا ہوا؟ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، پھر جب جادوگر آئے
تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، جو جو جادو تم کرنے والے ہو، اپنا جادو، اپنی پینتلی ڈال دو، تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سيبطله ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی دھرم دھرم کیے دیتا ہے، اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کا کام نہیں بننے دیتا، ان کی اصلاح نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، اپنی بات سے، بِكَلِمَتِهِ اپنی بات سے ثابت کر دیتا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ چاہے اس کو مجرم ناپسند ہی کیوں نہ کریں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو حق کو ثابت کر کے رکھتا ہے۔